السلام علیکم بھائی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں آپ ٹھیک ہوں، خیریت اللہ سے کا ہوں گے؟ شکر الحمدللہ۔ تو میرا سوال تھا کہ آپ مجھے نماز کا صحیح طریقہ بتائیں کہ سنت میں کون سی صورت پڑھی جاتی ہے اور فرض میں کون سی صورت پڑھی جاتی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، برائے مہربانی آپ میرے سوال کا ضرور جواب دیں گے انشاءاللہ تو آپ ضرور جواب دینا۔ بہت شکریہ بہن، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو سوال میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ بہن شاید یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت صورتیں کیا کچھ ایسی ہیں جن کو فرضوں میں پڑھا جاتا ہے یا کچھ ایسی ہیں جن کو نوافل میں پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کے سوال کو اگر سمجھا ہوں اور آپ یہ بھی جاننا چاہتی ہیں کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کروں گا، لیکن آج دونوں سوالوں کے مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب نماز کا طریقہ آپ جاننا چاہ رہی ہیں تو مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا تھا اور اختتام تسلیم پر سلام پر ہوتا تھا۔ تو یہ نماز ہے، تکبیر سے سلام تک کی جو بیچ میں عبادات ہیں یا جو بیچ میں حرکات ہیں ان کو ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز کے آغاز کرنے سے پہلے ہم لمبی چوڑی نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ اس طرح کا صیغہ نہ کسی عربی زبان میں ہے نہ ہی اردو زبان میں ہے، بلکہ بنگالی، پشتو، نہ جانے کن کن زبانوں میں مولویوں نے ہر نماز کے الگ الگ طریقے بتا دیے ہیں کہ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں ارادہ ہے ظہر کی نماز پڑھوں گی، ظہر کی نماز پڑھوں گا، وہ بس کافی ہے۔ اس کے لیے الفاظ سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو دین جتلانے کے مترادف عمل ہے۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کو جتا رہے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، میں اس امام کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کا کی آیت یہ نقل کی اللہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تم دین جتانا چاہتے ہو، اللہ تو جو زمین اور آسمان ہیں میں اس کا بخوبی علم ہے۔ تو الفاظ کی زبان سے نیت کے کوئی بھی صیغے کسی بھی زبان میں، عربی میں یا کسی بھی عبادت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے روزوں کے ہیں اور نہ ہی نماز کے ہیں۔ رمضان میں بھی جو کہا تھا نا بِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، یہ بھی بدعت ہے، اور وہ بھی بدعت ہے جو کہ آپ نماز سے پہلے لمبی چوڑی نیت پڑھتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا۔ عورتوں اور مردوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، بلکہ ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ ضعیف روایات یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھا، اس کے بعد جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، یا جو دعائے استفتاح ہے وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک۔ تو ان دونوں دعاؤں کو، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، انہیں آپ پڑھ سکتی ہیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ مردوں، عورتوں، بچے، بوڑھے سب پر واجب ہے ہر نماز میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے بھی آپ کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو جب آپ نے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی ہے، سورہ ناس ہے، سورہ کوثر ہے، اس میں کوئی بھی کسی طرح کی تخصیص نہیں ہے۔ جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملا لی اس میں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے
رکوع میں چلے گئے. رکوع میں جاتے وقت رفع دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی یہ روایت موجود ہے, صحیح بخاری اور مسلم, بلکہ احادیث کی تمام کتابوں میں یہ سنت طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہیں, ویسے ہی رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے تھے. تو آپ اگر رفع دین نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیجئے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. اور اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا اور یہ توقع کرتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جانا چاہ رہا ہو مکہ اور اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ یا گاڑی کا رخ کیا ہو ریاض کی جانب. تو ریاض یا قصیم کے لیے آپ حالانکہ طائف کے سے ہوتے ہوئے جائیں گے, لیکن مکہ آپ کو اسی وقت جب مکہ کی جہت کی طرف آپ جائیں گے نا تبھی آپ مکہ جا پائیں گے. مدینہ منورہ آپ چلے گئے ہیں تو مدینہ کی طرف رخ کرنا ہوگا اور اسی کی طرف گاڑی آپ کو دوڑانی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے طریقے پر نماز پڑھیں اور یہ توقع کریں کہ آپ کی نماز قبول ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی عبادات ہیں, تمام عبادات میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے عمل ہو اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو اللہ کے لیے نماز آپ پڑھ رہے ہیں, اس کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں, اس کو سنت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی اور امام کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو آج سے توبہ کر لیں اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اور اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جنت سے جانے سے انکار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسا کون بدبخت ہو سکتا ہے کہ جنت میں جانے سے انکار کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. تو جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کر لی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے میری نافرمانی کی, میری نماز کے طریقے کو, میری سنتوں کو اختیار نہیں کیا, اس نے گویا کہ مجھ پہ اطاعت اور فرما برداری کا اس نے صرف دم ہی بھرا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, اس لیے اس کے اعمال تمام کے تمام ضائع کر دیے جائیں گے. تو میرے بھائی میری بہن, نماز کی جب آپ رکوع میں جائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے, حدیث کی تمام کتابوں میں ہے. رفع دین نہ کرنے کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ رکوع میں چلے گئے, سبحان ربی العظیم پڑھیں جتنی آپ کو توفیق ہو, 3 کم از کم 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ تاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب آپ سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہیں تو اس کے بعد بھی آپ سیدھے آرام سے کمر سیدھی آپ کی کھڑی ہو جائے اور ایسے آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ جو دعائیں ثابت ہیں یہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے اگر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لی, اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو تمام گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخش دیے جائیں گے. اسی طریقے سے آمین, اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے آمین, تو بلند آواز سے آمین کہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تو ایسے شخص کی جس کی آمین کی آواز فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے تو اس کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں جب ہم آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, امام بھی آمین کہتا ہے, فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور ہم بھی آمین کہتے ہیں. تو گناہ بخشوانے کا اس سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کھڑی ہوئیں, آپ نے اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پھر آپ سجدے میں گئی, سجدے میں آپ نے جا کر دعائیں پڑھی اور سجدے سے پھر اٹھ کر آپ آرام سے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کھڑم بیٹھے اور پھر گر گئیں. سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ کو اطمینان سے رب اغفر لی کم از کم 1 یا 3 مرتبہ کہنا چاہیے. یہ شیخ ابن باز نے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں فرمایا کہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ دعا رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی, یہ دعائیں واجبات کا درجہ رکھتی ہیں, تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. پھر تو اس طریقے سے آپ کی 1 رکعت پوری ہو گئی. اب جب 2 رکعت آپ نے پڑھ لی ہیں اور پھر تشہد میں آپ نے
آپ بیٹھے ہیں تو تشہد میں بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیے، التحیات کے بعد پورے التحیات میں آپ کو انگلی اٹھانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری التحیات میں دعائیں کرتے تھے اور انگلیاں اٹھاتے تھے، اور انگلی کو اٹھاتے تھے، اور پھر آپ کو اللہ اکبر جب آپ کہیں تیسری رکعت کے لیے مغرب میں یا ظہر اور عشاء میں، تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو رکوع میں جاتے وقت اسی طریقے سے رفع دین کرنا ہے جیسے کہ تکبیر اولیٰ میں کیا تھا، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ تیسری رکعت آپ کی ہو گئی اس میں سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے، اور اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں قرات کے بارے میں کوئی بھی ایسی تخصیص یا تفریق نہیں ہے کہ فرض نماز میں یہ پڑھی جائے گی اور سنتوں میں یا نفل نمازوں میں یہ پڑھی جائے گی۔ کوئی بھی صورت ما تیسر من القرآن جو آپ کو آسانی سے یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یاد نہ ہو تو ہاتھ میں لے کر بھی قرآن کریم کی فرض نمازوں میں بھی اور نفل نمازوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو۔ تو تیسری رکعت آپ نے پڑھ لی، چوتھی رکعت آپ نے پڑھ لی، اور پھر آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر تشہد میں التحیات پڑھیں، التحیات کے بعد درود و سلام پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دعا جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی زبان میں بھی، آپ سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں اور تشہد میں بھی بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کو آپ یاد کر لیجئے اور نماز میں سلام سے پہلے پڑھا کیجئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز میں کوئی تخصیص اور تفریق نہیں ہے، البتہ جو آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا اس کی قرآن کریم کی جو کچھ صورتیں اس میں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں اہل علم کے درمیان کچھ 3 باتیں نقل کی گئی ہیں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کے بارے میں نمازوں میں۔ حنفی مذہب میں بہت شدت اختیار کی جاتی ہے، حنفی مذہب میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ میں قرآن پڑھ کر ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں تو حرکت زیادہ ہو جائے گی اور آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، یہ حنفیوں کا تشدد ہے۔ جبکہ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ ہم عائشہ کے غلام ہیں، وہ نماز ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ذلك أن الحركة بالبصر والحركة بالتقليد مما يزيد على 3 فتبطل الصلاة بذلك ولو كانت حركة العين۔ تو یہ 3 حرکتیں اگر آپ کی ہو گئی ہیں، آنکھ کی، زبان کی، یا ہاتھوں کی، یا جسم کی، واللہ اعلم، تو یہ کہتے ہیں کہ حنفی مذہب میں یہ نماز آپ کی باطل ہو جاتی ہے۔ وهذا شد الأقوال، القول الذي يقابله قول الجمهور وهو جواز القراءة من المصحف، اور جو دوسرا موقف ہے وہ یہ کہ جواز قراءة من المصحف، قرآن کریم کی تلاوت مصحف سے کی جا سکتی ہے۔ وقول الوسط الكراهة وهو الأقرب إن لم يكن حاجة۔ وہاں جو صحیح بات شیخ ابن باز نے بھی کہی کہ جب اس کی ضرورت ہو، آپ فجر میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لمبی تلاوت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ قرآن اٹھا کر لمبی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ آپ تہجد پڑھ رہی ہیں، تراویح پڑھ رہی ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، مرد ہو یا عورت، آپ دیر تک قیام کرنا چاہتے ہیں، قرآن اٹھا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ والسبب أن الأصل في القراءة أن تكون على ظهر قلب، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ اصل یہ ہے کہ آپ نماز میں اگر حفظ آپ کو یاد ہے فبیہا، یہ تو مطلوب عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ والله تعالى قال فقرؤوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نعم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کے پاس قرآن کریم حفظ ہو آپ کو، وہ آپ پڑھ لیجئے۔ وما تيسر لا يطلب فيه أن يفتح مصحف وأن يشتغل بذلك۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے
اس میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ ایک تو مختصر طور پر میں نے نماز کا طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، دوسرا یہ کہ کوئی تخصیص نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں ایسی ہیں جیسے فجر کی نماز کی سنتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور پھر دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وطر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی دو رکعتوں میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ اور پھر تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسنون عمل ہے۔ اس طریقے اور بہت ساری دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے ذکر و اذکار ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی چینل پر آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اس امید پر اپنی بہن کے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بہن کے اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر یہ حق ہے تو اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر نوازش کی ہے اور ان کے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کرنے کے لیے اس چینل کو کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ What happened to this? Oh no, this is going to be issue for me.